نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں دینی مصلحتوں کی بنا پر 11 عورتوں سے نکاح کیا۔ ان کے مبارک نام اور مختصر تذکرے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قریشی خاتون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ جب یہ نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 25 سال تک زندہ رہے۔ نمبر 2، سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد شادی کی۔ نبوت کا 10واں سال اور شوال کا مہینہ تھا۔ یہ بھی قریشی خاتون ہے۔ ان کی وفات مدینہ میں شوال کے مہینے 54 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3، سید عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس مئی شوال میں نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی اور وہ کنواری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور باکرہ عورت سے یعنی کنواری عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقیہ اور صاحب علم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات مدینہ میں سن 57 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 4، حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی قریشی خاتون ہے۔ ان کے شوہر کے وفات کے بعد ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 3 ہجری میں شادی کی اور ان کی وفات 54 ہجری میں مدینہ میں ہوئی۔ نمبر 5، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ احد میں ان کے شوہر کی شہادت کے بعد ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 4 ہجری میں شادی کی۔ یہ صرف 8 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئے۔ نمبر 6، ام سلمہ ہندہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی قریشی خاتون ہے۔ ان کے شوہر ابو سلمہ کے وفات کے بعد شوال سن 4 ہجری میں ان کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ 59 ہجری میں وفات پا گئے۔ نمبر 7، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شادی کا واقعہ ذی قعدہ سن 5 ہجری یا اس سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ ان کی شادی آسمان پر ہوئی تھی جس پر وہ ہمیشہ فخر کیا کرتی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ الاحزاب آیات نمبر 33۔ نمبر 8، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی۔ جنگ میں قیدی ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان سن 5 یا سن 6 ہجری میں ان کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ان کے نکاح سے ان کی قوم کے سینکڑوں لوگوں کو آزادی ملی۔ نمبر 9، ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی قریشی خاتون ہے۔ ان کا شوہر ہجرت حبشہ کے بعد دین اسلام چھوڑ کر ہلاک ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ان سے نکاح کر لیا۔ نمبر 10، صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی فتح خیبر سن 7 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ 50 ہجری میں انہوں نے وفات پائی۔ نمبر 11، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ
سن 7 ہجری میں شادی کی، انہوں نے سن 61 ہجری میں وفات پائی۔ یہ کل 11 بیویاں ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں رہیں۔ ان میں سے 6 قریشی ہیں اور باقی تمام نسب میں عربی ہیں لیکن قریشی نہیں ہیں۔ ان میں سے 2 بیویاں یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی، اور 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں رضی اللہ تعالی عنہما سارے مسلمانوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔